أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پہلے میں ترجمہ سنا دوں. اچھا. او کصیب من السماء، أو كصيب من السماء، یا موسلا دھار بارش کی طرح جو بادل سے آئے. یہ موسلادھار بارش کی طرح جو بادل سے آئے. فیہ ظلمات، فیہ ظلمات، فیہ اس ظلمات، میں اندھیرے ہیں. اس میں اندھیرے ہیں. اور رعد، ورعد، اور گرج ہے. گرج ہے. وبرق، برق، اور بجلی ہے. اور بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یجعلون اصابعهم فی ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. ڈالتے ہیں اپنی انگلی اپنے کانوں میں. من الصواعق، من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے. پڑاکوں کی وجہ سے. حذر الموت، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط اللہ بالکافرین. تعالیٰ منکروں کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ منکروں کا احاطہ کرنے والا ہے. یکاد البرق، یکاد البرق، قریب ہے بجلی. قریب ہے بجلی. یخطف ابصارهم، یخطف ابصارهم، چھین لے ان کی نظروں کو. چھین لے ان کی نظروں کو. کلما اضاء لهم، کلما اضاء جب لهم، بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے. جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے. مشوا فیہ، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں. اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا أَظْلَمَ جب ان عَلَيْهِمْ، پر اندھیرا چھا جاتا ہے. ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. قاموا، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لو شاء اگر اللہ، اللہ نے چاہا ہوتا. اگر اللہ نے چاہا ذهب بسمعهم وابصارهم، ذهب بسمعهم وابصارهم، ختم کر دیتا ہے ان کی سماعت اور بصارت. ختم کر دیتے ہیں ان کی سماعت اور بصارت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی بے کل شک شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے. دوبارہ او او یا یا کصیب، کصیب، موسلا دھار بارش کی طرح. موسلادھار بارش کی من طرح، السماء، من السماء، جو بادل سے آتی ہے. جو بادل سے آتی ہے. فیہ ظلمات، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. اس میں اندھیرے ہیں. ورعد، برعد، اور گرج ہے. اور گرج ہے. وبرق، وبرق، اور بجلی ہے. بجلی. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. ڈالتے ہیں اپنی انگلی اپنے من کانوں الصواعق، من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے. پڑاکوں کی وجہ سے. حذر الموت، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ محیط اللہ تعالیٰ بالکافرین، منکروں کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ منکروں کا احاطہ کرنے والا ہے. یکاد البرق، یکاد البرق، قریب ہے بجلی. قریب ہے بجلی. یخطف ابصارهم، یخطف ابصارهم، چھین لے ان کی نظروں کو. چھین لے ان کی نظروں کو. کلما اضاء لهم، کلما اضاء لهم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے. جب بھی ان کے لیے روشنی، مشوا فیہ، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں. اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے. جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے. قام، قام، کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لو شاء اگر اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ذهب بسمعهم وابصارهم، ذهب بسمعهم وابصارهم، ختم کر دیتا ان کی سماعت اور بصارتوں کو. ختم کر دیتا ان کی سماعت اور بصارت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی بے کل شک شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اچھی طرح قادر بے ہے. شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے. یہ جو مثال ہے دوسری، تو وہ پہلی جو تھی مختصر بھی تھی. تو اس میں تھا کہ کسی نے آگ جلائی، ارد گرد روشنی ہوئی، دور دور تک فائدہ ہوا، اور جو قریب والے تھے محروم رہے. تو فرمائیے بہرے، گنگے اور اندھے ہیں. تو وہ لوگ تھے منافق، جو پکے منکر تھے دل سے، اور جو کافر بالکل زبان اور دل دونوں سے منکر تھے. وہ دونوں کی مثال ہے. اور یہ مثال دوسری قسم کے منافقوں کی ہے، جو کہ ڈھیل مل یقین تھے، یعنی تردد والے تھے. پکے منکر بھی نہیں تھے اور صحیح مومن بھی نہیں تھے. تو یہ جو یعنی رلے ملے، اور جن کو کہتے ہیں ڈھیل مل یقین، اور جو مفاد پرست، تو موقع پرست،
موقع پرست، مفاد پرست، تردد والے، شک والے منافق، یہ ان کی مثال ہے کہ کبھی جو ہے وہ آگے قدم بڑھایا، کبھی پیچھے ہٹ گئے، یعنی نہ کفر پر پکے ہیں اور نہ ایمان میں صحیح اور درست ہیں۔ تو ترجمہ تو ہم نے 2 دفعہ کر دیا، اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے قابل توجہ ہیں، اور جو یعنی یہ مثال کس چیز کی ہے، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کَصَیِّبٍ میں کاف کے بعد ایک لفظ یہاں محذوف ہے، زوی، او کَزَوِی سیب یا اصحاب سیب، یعنی ان کی مثال موسلا دھار بارش میں پھنسے ہوئے مسافروں کی طرح ہے۔ تو وہ جو زوی سیب اور اصحاب سیب بارش میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی مثال وہ متردد منافق تھے جو معیار سمجھتے تھے حق اور باطل کا، مال اور اولاد کو۔ مال اور اولاد کا فائدہ ہوا تو بس خوش ہو گئے اور نعرے لگانے شروع کر دیے، اور جب مال اولاد کا فائدہ نہ ہوا، نقصان ہوا، تو بس پیچھے ہٹ گئے، اور یعنی وہ لا تعلق ہو گئے، جس کو 30ویں پارے کی ایک سورہ فجر میں ایک لفظ ہے کہ اذا مبتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے اس کو نعمتیں دیتا ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے رب نے میری بڑی عزت کی اور میں عزت والا ہو گیا نعمتوں کی وجہ سے۔ اور اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، جب امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کو ذرا تنگ کر دیتا ہے تو شکایتیں کرتا ہے رب نے میری توہین کی، میں اس لائق نہیں تھا۔ یا پھر ایک حدیث کو تازہ کرتے ہیں کہ آپ صحابی کہتے ہیں کہ بعض منافق جو ہے بدو، وہ جب مدینے میں آتے تھے اور ان کی یعنی جو مویشی تھے ان کے بچے ہوتے تھے، اور ان کی بیویوں کے بھی جب بچے بیٹے پیدا ہوتے تھے کلمہ پڑھنے کے بعد، تو کہتے تھے یہ مذہب سچا ہے، یہ حق ہے، دیکھو مجھے یہ فائدہ ہوا۔ اور اگر نہ مویشیوں کی نسل کشی ہوتی اور نہ اپنی کوئی اولاد ہوتی تو کہتے جی میں تو برے مذہب کے اندر پھنس گیا، یہ تو صحیح مذہب نہیں ہے۔ یعنی وہ جانچتے تھے دنیا کے غزوں سے، دنیا کے معیار اور دنیا کے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، دنیا سے پرکھتے تھے کہ دنیا ملی تو اس کا مطلب ہے کامیاب، دنیا نہیں ملی تو ناکام، اور یہ مذہب جھوٹا۔ تو یہ اس قسم کے منافق تھے یہ بھی۔ تو یہاں پر سیب کا معنی میں نے کیا ہے زوردار بارش، یہ واو تھی اصل میں، صحابہ یسوبوں سے ہے، اور واو جو ہے وہ یا سے بدل کر یا میں مدغم ہو گئی، تو سیب موسلا دھار بارش، مدرارن جس کو 29ویں پارے میں کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، سیب تیز موسلا دھار۔ اور سماج جہاں بھی بارش میں آتا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی، اس کا معنی بادل ہے، آسمان نہیں ہے۔ تو بارش جو ہے وہ آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سما لفظ ہر اوپر والی چیز پر بولا جاتا ہے، چھت پر، بادلوں پر، آسمان پر، تو بارش میں معنی اس کا بادل ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ یہ تشبیہ جو ہے بارش کی، تو یہ کس چیز کی یعنی مثال ہے، یہ وحی کی، جیسے وحی آسمان سے آتی ہے، بارش بھی اوپر سے آتی ہے، اور جیسے بارش کی وجہ سے
خشک زمین تازہ ہو کر اس میں یعنی بوٹیاں اور پھول اور پھل اور نباتات جو ہیں وہ اگتے ہیں خوشنما، ایسے ہی وحی کی بارش سے مومنوں کے دلوں میں ایمان اور نیک اعمال کے پھول اگتے ہیں اور وہ جو ہے پودے پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس بارش کے اندر کیا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور بارش میں بادلوں کی گرج ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ جیسے آج کل کا موسم تو بادل جو ہے وہ انہوں نے بجلی چمکتی ہے، تو بجلی میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک روشنی ہوتی ہے اور ایک تو وہ جہاں گرتی ہے وہ مصیبت اور عذاب ہوتا ہے، بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ روشنی والی جو بات ہے وہ ملحوظ ہے، اس کا اعتبار ہے، تو یعنی اس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، تو اندھیروں سے مراد یعنی مشکل اعمال اس وحی کے ذریعے سے زکوٰۃ دو، سردی میں نماز پڑھو اور دور دراز سفر کر کے حج کرو اور جہاد کرو جان اور مال کی قربانی دے کر، تو یہ جو مشکل اعمال ہیں تو وہ ظلمات ان کی کیا ہے کہ مثال ہے۔ اور رعدن گرج، دشمنوں کی دھمکیاں، تو دشمن جو اسلام کے ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ 1400-1500 سال پہلے کے مشرک بھی اسلام لانے والوں اور اسلام کے پرچم بلند کرنے والوں کو دھمکیاں دیتے تھے، حملے کرتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے۔ آج کے پڑھے لکھے ترقی یافتہ سائنسدان وہ جو ہے کہتے ہیں او افغانیوں ملیا میٹ کر دیں گے تمہیں اور تمہیں پتھروں کی دنیا میں پہنچا دیں گے۔ آتے ہوئے بدبختوں نے دیر نہیں لگائی، اب نکلتے ہوئے مفادات پورے نہیں حاصل ہوئے، وہاں کی کانوں پر وہاں کی جو معدنیات تھے ان کو قبضہ کرنا تھا، اڈے بنانے تھے، وہ ان طالبان نے اجازت نہیں دی اور 4-5 ہزار لوگ مرے۔ وہ اپنے ایک آدمی کو لاکھ مسلمانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، تو اب وہ بھاگتے ہوئے بدبخت کہتے ہیں نہیں، پہلے کہتے ہیں مئی میں چلے جائیں گے، اب کہتے ہیں جی وہ ستمبر تک چلے جائیں گے، تو بس وہ جاتے ہوئے ان کو راستہ نہیں ملتا، تم مدد کرو ہمارے نکلنے کی، تم مدد کرو، تو وہ بھی دھمکیاں دیتے تھے، یہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے مرحوم کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں، ایسا تو نہیں جہاں سارا محلہ مسلمانوں کو اور ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے مبارک ہو جی مٹھائی۔ اب بھی کہتے ہیں جی رائے کی آزادی، رائے کی آزادی، رائے کی آزادی ہے تو مسلمان بھی ہونے دو۔ ہمارے پڑوس میں چند کلومیٹر سے آگے جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ظلم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو سمجھ بھی جائے اسلام کی حقانیت تاکہ وہ ڈریں اور اسلام نہ قبول کریں۔ یہ اس وقت بھی ہوتا تھا، مارتے تھے بلال کو، تو ہم بلال کا ذکر کرتے ہیں، آج کتنے بلالوں کو انڈیا میں مارا جاتا ہے، اور کتنے یعنی جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو اپنی خاندان، اپنے مذہب والے ہندوؤں اور دوسرے لوگوں سے کتنے بائیکاٹ اور کتنے جو ہے بند کر دیتے ہیں، باندھتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کون مسلمانوں نے دیتا یہ، اور لیکن بے شمار لوگ پھر بھی مسلمان ہوتے ہیں، سارے کچھ برداشت کرتے ہیں۔ تو آج بھی وہی بات ہے، کہتے ہیں جی بڑی وہ جی ہم تو بہت کھلے دل والے لوگ ہیں، کھلے آزاد رائے کی آزادی ہے، جھوٹ بولتے ہیں منافق، وہ بھی منافق تھے یہ بھی منافق تھے۔ تو آزادی کہاں ہے؟ کوئی آزادی نہیں، نہ عیسائی کسی کو مسلمان ہونے دیتے ہیں، نہ ہندو کسی، نہ سکھ کسی کو مسلمان ہونے دیتے ہیں، تو آزادی کیسے؟ تو وہ دھمکیاں وہ جو دشمنوں کی طرف سے ہیں اس کی مثال ہے وہ گرج بادلوں کی، گرجتے ہیں آدمی ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں ابھی بجلی نہ گر جائے کیا ہو جائے گا، تو گر بھی جاتی ہے، اور جہاں گرے بڑی سخت طاقت ہوتی ہے، اس میں بڑی تباہی مچاتی ہے۔ تو
یہ اقبال نے ترجمہ کیا ہے مولانا روم کی بات کا. چمی گویم، بلکہ نہیں، وہ بھی فارسی کا بھی اسی کا شعر ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ بینم مشکلات لا الہ را. جب میں اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد کتنی مشکلات آئیں گی. سندھ حکومت نے بھی پچھلے دنوں آیا تھا ٹی وی کے اوپر اور فیس بک کے اوپر، سندھ میں بھی جو مسلمان ہو جاتے ہندو مسلمان ہو جاتے ان کو بھی حکومت اجازت نہیں دیتی. یہاں تو وہی نا، ہندوؤں نے دباؤ ڈالا نا، ہندوؤں نے دباؤ ڈالا کہ بھئی یہ مسلمان مجبور کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجبور تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے کرا پھر بھی. تو وہ جھوٹ بول کر کے جی اس کو مجبور کیا گیا، مجبور کیا گیا. لڑکیوں کو کسی کو نہیں چھوڑتے جی، نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں کو. جو ایک کلیم اللہ ایک بزرگ ہے، زندہ ہے، جو ہندوستان میں ہے، وہ کسی طریقے سے اس کے پاس کوئی ایسا محنت کر کے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے، تو پھر وہ ان مسلمانوں کو پھر وہ کفالت بھی کرتا ہے. اور مطلب لوگ تعاون کرتے ہیں اچھے کام میں، تو کفالت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو اس نے کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے لوگوں کے انٹرویو کہ بھئی جو میں مسلمان ہوا تو مجھے رشتہ داروں نے کیا سلوک کیا، لوگوں نے کیا سلوک کیا. تو وہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو کمیٹیاں ہوتی ہیں بنی ہوئی ہندوؤں کی، وہ ان کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں. تو داستانیں آدمی پڑھ نہیں سکتا، اتنا ظلم. وہی چیز ہے، کہتے ہیں رائے کیا تھا جو یہ علم بڑھ گیا جی، روشنی بڑھ گئی جی، آج تو بالکل آزادی، جو مرضی کو کرے. جھوٹ بولتے ہیں، کذاب، منافق. تو یہ وہ مطلب ہے برادن سے مراد وہ ہے دھمکیاں دشمنوں کی اور ان کی ایک بچھال کلاں قصبہ ہے یہاں سامنے. تو اس کا ایک آدمی جو ہے نا، لڑکا، وہ نامی جماعت کے شاید طالب علم تھا، ہائی اسکول کا. تو وہ مسلمان ہوا، ایک عالم میں نے دیکھے. تو پھر وہ جو ہے وہ بوڑھا ہو کر فوت ہوا ابھی. تو اس کے ساتھ جو بڑا کھاتے پیتے گرانے کا تھا، تو جو اس کے ساتھ مشکلات آئیں وہی ساری زندگی اس سے لوگ سنتے تھے. یعنی ایسی عبرتناک باتیں تھیں. تو وہ اپنا ہی اسلام کا واقعہ سناتا تھا، میں نے 2 دفعہ سنا اس سے. تو وہ لوگ سن نہیں سکتے تھے، روتے تھے لوگ. کیا کیا انہوں نے سختیاں کی. وہ عالم بنا، پورا عالم بنا. اچھا، برکن سے مراد ہے وہ خوشخبریاں کہ بھئی فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، کوئی کامیابی ہو گئی. برکن تو اس بارش میں جو خوشخبریاں ہوتی ہیں، فصل اگے گا، آبادی ہوگی. تو ایسے جو ہے. اب فرمایا کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں کڑاکوں کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے. تو انگلی پوری کان میں نہیں جاتی، اورے کا حصہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انگلیاں ڈالتے ہیں کانوں. یعنی وہ اس آواز سے بچنے کے لیے اتنا زور سے انگلیاں ڈالتے ہیں کہ اگر آگے رستہ ہو تو پوری انگلی اندر لے جائیں. لیکن وہ تو رستہ نہیں ہوتا، چھوٹا سا پورا اندر جاتا ہے. تو وہ یعنی بڑی سختی سے اس آواز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کڑاکوں سے. اچھا، موت سے ڈرتے ہوئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو بجلی ہے وہ اتنی روشن اور اتنی چمکدار ہوتی ہے کہ وہ بہت قریب ہوتی ہے کہ وہ ان کی بینائی کو ہی ختم کر دے. بہت زیادہ آدمی اگر دوپہر کو سورج چمک رہا اور اس کو دیکھتا رہے نظر نہ ہٹائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پریشانی، آنکھیں پریشان ہو جاتی ہیں. تو ایسے جو ہے وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی نظروں کو چھک دے. تو بجلی سے ایک تو وہ فوائد مراد ہے، دوسرا بجلی سے مفسرین نے مراد لیا یعنی اسلام کے واضح دلائل، مضبوط دلائل.
یعنی وہ دلائل توحید کے، رسالت کے، جو بھی آخرت کے، وہ اتنے واضح ہیں جیسے کہ سورج کی تیز روشنی ہو، واضح ہر چیز اس میں۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ہاں جی، تو دوپہر کے وقت بادل نہ ہو، سورج چمک رہا اور کوئی کہے کہ جی کیا وقت ہے جی، دن ہے جی، دلیل پیش کرو جی، دن کیسے؟ کہا بھائی سورج چمک رہا ہے اور دلیل کی کیا ضرورت ہے، یہ دیکھو ہر طرف روشنی سورج۔ تو آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب، گر دلیل ہے بایدت زورو متاب، تو وہ بجلی جو ہے وہ مضبوط اور واضح دلائل، اس کی مثال بھی ہے۔ اچھا، تو اب جو یعنی مسافر ایسا یعنی رات کے وقت بارش اس کو سفر میں پیش آ جائے، اندھیرا ہو، گرج چمک ہو، تو عقل مند مسافر وہ ہے جو اس روشنی میں دور تک جگہ دیکھ لے کہ بھئی کہاں کوئی گھوڑا ہے، پتھر ہے، کوئی گڑھا ہے، دور تک دیکھ کر تو ایک لمحے میں بند ہو جائے گی، تو وہ اندھیرے میں پھر چلتا رہے، اور پھر جب چمکے تو آگے راستہ دیکھ لے کہ وہ نکل جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ جب چمکے تو ایک قدم رکھے، جب وہ چمک ختم ہو تو وہاں ہی کھڑا ہو جائے، تو اس کا تو سفر طے نہیں ہوگا، تو وہاں ہی کھڑا رہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں یہ اس بے وقوف مسافر کی طرح ہے کہ بجلی چمکی تو قدم رکھا، اور بجلی ہٹی تو بس وہاں رک گیا۔ کہ جب کوئی دیکھا مفاد، کہ یہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، کوئی مکان مل رہا ہے، کوئی پیسے مل رہے ہیں، کوئی غلام باندھی مل رہا ہے، تو وہاں ہو نعرے لگائے، ٹھیک ہے جی، بہت اچھا جی، بڑا مزہ آیا اسلام کا، کیا بات ہے، ہیں جی۔ اور پھر جب ذرا سختی آئی تو بس وہاں ہی رک گیا، اور پھر جو ہے ہر چیز چھوڑ دی، میرے کو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، یہ ہمارے سے یہ پتھر نہیں اٹھایا جاتا، یہ اس طرح ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تب تو چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ناکام مسافر۔ تو فرمایا کہ وہ جو پکے کافر تھے، منافق تھے، جیسے ان کے کانوں اور دلوں پر اللہ نے مہر لگائی اور توفیق سلب کر لی اور آنکھوں پر پردہ ڈالا، ان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کی سماعت بصارت ختم کر دیتا، اللہ تعالیٰ تو ہر کام پر قادر ہے۔ تو یہ میں وضاحت ہے ان منافقوں کی 12-13 آیتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق اور علامات نفاق اور اعمال منافقین سے اپنی رحمت کے ساتھ بچا کر اللہ تعالیٰ مخلص صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب نے آ کر 4 کا عدد پورا کر چکے۔ یہ یہاں پر چکوال کے علاقے میں جماعت تھی، تو اکثر نعرہ لگاتے تھے، آج کل تو میں نے نہیں سنا، اور لکھتے بھی تھے، لگاتے بھی تھے، حق 4 یار، حق 4 یار ہے۔ تو سنی قوم کے جوانوں، آپ کو حق 4 یار، تو پہلے 4 یار